بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ایک نبی تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل یعنی خدا کا بندہ تھا۔ اسی بنا پر آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف نبی تھے۔ قرآن کی سورہ یوسف میں بالتفصیل آپ کا قصہ بیان ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں منتقل کیا، جو اس وقت تہذیب انسانی کا سب سے بڑا مرکز اور شرک کا گھر تھا۔ آپ عملاً مصر کے حاکم مطلق تھے، اس لیے آپ کے خاندان کو وہاں غیر معمولی تکریم نصیب ہوئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان مقاصد کی تکمیل شروع کر دی جس کے لیے ان کو چنا گیا تھا، اور وہ مصر کے مشرکانہ اور اخلاق باختہ سوسائٹی میں حق کا نمونہ بن کر رہنے لگے۔ تاہم انہیں مصر کی مشرکانہ تہذیب کے اثرات سے بچانے کے لیے مصریوں سے الگ تھلگ جشن کی زمین میں بسایا گیا۔ تاہم کئی صدیوں تک مصر کے مشرکانہ سوسائٹی میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل میں شرک کے جراثیم سرایت کر گئے، اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہے کہ مصریوں پر حق کی شہادت دے سکیں۔ پورا مسئلہ یہ ہوا کہ مصر میں اس دوران میں ایک زبردست سیاسی تبدیلی رونما ہوئی۔ حضرت یوسف کے زمانے میں ہیکساس یعنی چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی، جو عربی نسل تھے۔ ان کے بعد قبطی قوم اقتدار پر قابض ہو گئی، جس کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے بھی سخت وقت شروع ہو گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت رسول 2 طرفہ مشن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت کا ایک پہلو تو وہی تھا جو تمام رسولوں کی بعثت کا ہوا کرتا ہے، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں پر اتمام حجت کرنا۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات دلا کر انہیں بحیثیت امت پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم ایمان لے آئی۔ فرعون پر اتمام حجت کے بعد آل فرعون کو ہلاک کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو نہ صرف مصریوں کی غلامی سے رہائی مل گئی، بلکہ انہیں کتاب و شریعت کی نعمت سے سرفراز کرنے اور حکومت و اقتدار پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے اور اس راہ میں پیش آنے والی سختیوں پر صبر کا نقد انعام تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد صحرائے سینا میں ان کے لیے پانی اور من و سلوہ کا بندوبست کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے وفاداری اور شریعت کی پاسداری کے اس عہد کی آخری درجہ میں پابندی کی ہے۔ جب جب انہوں نے غداری اور سرکشی کی تو ان پر بدترین عذاب مسلط کر دیے گئے، اور وفاداری کی صورت میں ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے گئے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کو سزا و جزا کی یہی داستان سنائی گئی ہے۔ اس داستان کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں ان پر انعام و اکرام کا معاملہ تو اوپر بیان ہو گیا کہ نہ صرف فرعون سے انہیں نجات دلائی گئی، بلکہ صحرا میں ان کے کھانے پینے اور ان پر سائے کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ تاہم جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل بچڑے کو خدا بنا بیٹھے تو انہیں اس جرم پر شدید عذاب دیا گیا۔ اس طرح کے تمام مجرموں کو ان کے ہم قبیلہ اور خاندان کے لوگوں نے قتل کیا بحوالہ سورہ بقرہ۔ اسی طرح جب انہوں نے جہاد پر جانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں بزدلی دکھائی تو فلسطین کی زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ سورہ مائدہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون ہوئے، اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے شام و فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ خدا کا وہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہوا جو اس مقدس سرزمین کے بارے میں ان سے کیا گیا تھا۔ تاہم اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس زمانے تک مصر کے زوال کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ فلسطین کا علاقہ تہذیب انسانی کا مرکز بن رہا تھا، اور یہاں کی اقوام گردن تک شرک کی دلدل میں دسی ہوئی تھیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی شکل میں ایک خدا پرست قوم کو ان کے درمیان آباد کر دیا گیا۔ یہ وہی معاملہ تھا جو پہلے مصر میں کیا گیا تھا۔ اس دوران میں ان کی رہنمائی کے لیے نبی ان میں آتے رہے اور ان کے اجتماعی امور کی نگرانی قاضی کیا کرتے تھے، مگر صدیوں کے تعامل کے بعد ایک دفعہ پھر وہی کچھ ہونے لگا جو مصر میں ہوا تھا۔ یعنی ایک طرف تو بنی اسرائیل میں شرک کے اثرات تیزی سے سرایت کرنے لگے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل سیاسی طور پر مغلوب ہونے لگے۔ ان کے ارد گرد آباد مشرک اقوام نے متحد ہو کر ان پر حملے شروع کر دیے،
اور فلسطین کے بڑے حصے سے انہیں بے دخل کر دیا۔ اس پر بنی اسرائیل میں جہاد کا داعیہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس دور کے نبی حضرت سموئیل سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ بھی قومی حیثیت میں مشرکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کی درخواست پر ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ ان کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور طالوت کی زیر قیادت انہوں نے مشرکوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بحوالہ سورہ بقرہ۔ یہیں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے روشن باب شروع ہوتا ہے، جب طالوت کے بعد سیدنا داؤد اور پھر سیدنا سلیمان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا سکہ پورے مشرق وسطیٰ، جو کہ اس دور کی بہترین تہذیب کا مرکز تھا، پر چلنا شروع ہو گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا کیا عالم تھا اور کس طرح توحید کی بنیاد پر قائم اس معاشرے نے ارد گرد کے مشرکوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا، اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ زمانہ 1000 کاف میم کے لگ بھگ کا ہے، تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد چند صدیوں کے اندر اندر بنی اسرائیل میں وہ تمام برائیاں پیدا ہو گئیں جن کے خلاف انہیں جنگ کرنا تھی۔ ان کی عظیم حکومت 2 ریاستوں یہودیہ اور اسرائیل میں تقسیم ہو گئی۔ اس دوران میں کثرت کے ساتھ نبیوں نے بنی اسرائیل کو ان کے غلط روی پر متنبہ کیا، مگر بے سود۔ آخر کار خدائی عذاب کا کوڑا بنی اسرائیل پر برس پڑا۔ پہلی ریاست اسرائیل آشوریوں کے حملوں میں برباد ہو گئی۔ 721 کاف میم میں آشوری حکمران سارگون نے اس کے دارالحکومت سامریہ کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف 587 کاف میم میں یہودیہ کی ریاست کے تمام شہر بابل کے حکمران بخت نصر کے حملے میں برباد ہو گئے۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا گیا، اور بخت نصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے فساد کے جواب میں خدا کی پہلی عظیم سزا تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیات 4 تا 7 میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کے حال پر مہربانی کی۔ ایرانی حکمران سائرس نے انہیں بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور واپس فلسطین آنے کی اجازت دی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حضرت عزیر کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک دفعہ پھر تجدید کی گئی۔ ان کی تجدید کی مساعی اس قدر مؤثر تھی کہ اس واقعے کے 3 صدی بعد بھی جب یونانی حکمران نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنا چاہا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور آخر کار ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے بعد خدا نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بھی بڑھ گیا۔ تاہم 1 صدی کے اندر یہ اخلاقی روح فنا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں خدا نے رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور رومی فاتح پومپی نے 23 کاف میم میں یروشلم پر قبضہ کر کے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور بالواسطہ رومی حکومت قائم کر دی۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا تھا، جس کا اظہار اینٹیپاس نامی یہودی حکمران کے دربار میں ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ کے قتل سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آخری درجہ میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر جب حب دنیا اور ظاہر پرستی کے پھندوں میں گرفتار بنی اسرائیل نہ صرف یہ موقع گنوا بیٹھے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے عرصہ بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے فروغ کرنے کے لیے رومی حکمران ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا وہ 2000 سال تک یہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ بنی اسرائیل کی تقریباً 1500 سالہ تاریخ کا یہ ایک انتہائی مختصر بیان ہے، جو نہ صرف اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز رہے، بلکہ تاریخ کے اس آئینے میں یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ ان کو عروج و زوال کا تمام تر انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ کس حد تک خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اپنے رب سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔